اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم بات جو اکثر حضرات پوچھتے ہیں کہ صبح نہار منہ پانی پینا آیا اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ طبرانی شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم کر دی جائے گی۔ جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم کر دی جائے گی۔ نہار منہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ نہار منہ پانی پینا ٹھیک نہیں ہے، اس سے انسان کے گھٹنوں کا درد ہو جاتا ہے۔ اکثر گھٹنوں کا درد یہ نہار منہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے علماء منع کرتے ہیں۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بدن کو کمزور کر دیتی ہیں، انسان کے بدن کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس میں حضرت نے یہ لکھا کہ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد پانی پینا، اس سے بھی انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نہار منہ پانی پینا، اس سے بھی انسان کا بدن کم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت زیادہ سوچ و بچار رکھنے والا، غم رکھنے والا آدمی، فکر رکھنے والا آدمی، تو فرمایا کہ اس انسان کا بدن بھی اس سے کم ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج سے 35 سال پہلے تک یہ نہیں تھا، لیکن آج سے 35 سال پہلے یہ ایک بات پھیل چکی ہے کہ نہار منہ پانی پیا کرو، اور اس سے بدن کے اندر تقویت آتی ہے، اور نہار منہ پانی پینا اچھا ہے۔ بلکہ بعض لوگ اسے سنت سمجھتے ہیں، بعض لوگ اسے سنت سمجھتے ہیں۔ ایک حکیم ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بڑی اچھی بات کہا کہ نہار منہ پانی پینے کی بات بھی انگریزوں کی طرف سے آئی ہے، اور در حقیقت یہ ہمارے فوجیوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، کہ وہ نہار منہ پانی پیئیں گے تو ان کے بدن کمزور ہوتے جائیں گے، ان کے بدن کمزور ہوتے جائیں گے۔ کئی در حقیقت ان کے لیے یہ بات آئی تھی، اور آج بھی باہر ممالک کے اندر کوئی انسان گھٹنوں کے مرض کا شکار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اسے یہ کہتا ہے کہ نہار منہ پانی مت پیا کرو، نہار منہ پانی مت پیا کرو۔ اس لیے اگر نہار منہ پانی پینا بھی ہو تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا ایک حل یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی ناک پکڑ لیں اور سانس ناک کے ذریعے نہ لیں، اور گھونٹ گھونٹ پی کر پانی پی لیں۔ ایک گھونٹ لے لیں، پھر اس کے بعد پانی پیئیں، سانس ناک کے ذریعے نہ لیں۔ حضرت نے اس کا یہ حل لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ نہار منہ پانی پینا ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بدن کی کمزوری کا خدشہ ہے، بدن کی کمزوری کا خدشہ ہے۔ پانی کے آداب میں سے ایک یہ ادب بھی ہے کہ پانی جب پیئے تو پانی 3 گھونٹ کے ساتھ پیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت 3 گھونٹ پانی کے پیا کرتے تھے، چاہے پانی ہو یا کوئی اور مشروبات ہو، اور سانس لیا کرتے تھے درمیان میں، اور وہ سانس بھی اس برتن کے اندر نہیں، بلکہ ایک گھونٹ پیا اور برتن علیحدہ کیا اپنے منہ سے، پھر سانس لیا، پھر دوسرا گھونٹ پیا، پھر اس کے بعد علیحدہ کیا، پھر تیسرا گھونٹ پیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشکیزے میں یا بڑی بوتل کے ذریعے، آج کل لوگ بوتلیں ڈائریکٹ منہ میں لگا لیتے ہیں، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بڑے مشکیزے کو یا بڑی چیز کو منہ کے سہارے لگا کر اور اس سے پانی پینا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو پانی کے چند آداب ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیئے۔ بعض اطباء کا یہ کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی انسان گھٹنوں کے مرض کا شکار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ایک تو سنت سمجھ کر کریں گے تو وہ عبادات ہیں، اور اس کے علاوہ ان سنتوں کے اندر ہمارے لیے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے مختلف اقسام کی جو امراض ہیں اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم ان سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔